فامی وہ الحمدللہ 1999 اگست میں اپنا کام شروع کیا تھا. ہم نے ایک چھوٹی سی ٹیم بنائی آلموسٹ 30 لوگوں کی. کوشش ہماری یہ تھی کہ ہم فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں ایک نئی جدت لے کے آئیں مارکیٹنگ پروموشن میں. اور وہ ایک ہماری کوشش جب ہم نے شروع کی تو شروع میں ہمیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. بٹ الحمدللہ جو ٹیم تھی وہ بہت ہی کانفیڈنٹ تھی اپنے فلاسفی پہ، مارکیٹنگ فلاسفی پہ. تو الحمدللہ شروع کے کچھ سال مشکل رہے، پر اس کے بعد اب اگر 2016 میں دیکھیں تو فامی وہ الحمدللہ ٹاپ 25 کمپنیز میں آتی ہے فارما انڈسٹری میں. اور وہ جو سفر ہم نے شروع کیا تھا 99 میں 30 لوگوں سے، وہ آج الحمدللہ آلموسٹ کوئی 1200-1300 لوگ پہ مشتمل ہے. جو ایک جو ٹیم ہے وہ اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس میں اپنا اپنا کام کرتے جا رہی ہے. فامی وہ الحمدللہ کارڈیالوجی سیگمنٹ میں اپنا مقام رکھتی ہے دل کے دوائیوں کے لیے. اور اس میں ہمارے پاس بے شمار دوائیاں ہیں جو پاکستان میں بھی ہم مارکیٹنگ کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہم پاکستان سے باہر بھی ایکسپورٹ کرتے ہیں. فامیوو کی دوائیاں سری لنکا، فلپین، ویتنام، کمبوڈیا، میانمار، کینیا، ان ممالک میں ہم ایکسپورٹس کر رہے ہیں. یہ ایکسپورٹ کا سفر بھی ہم نے 2003 میں شروع کیا تھا. آپ جانتے ہوں گے کہ 2003 میں جب ہم نے یہ سفر شروع کیا تو فارماسیوٹیکل ایک بہت ہی ریگولیٹڈ انڈسٹری ہے، تو اس میں کافی وقت لگتا ہے انٹرنیشنل مارکیٹس میں اپنے آپ کو رجسٹریشن کرانا اور اپنی پروڈکٹ کو انٹروڈیوس کرانا. بہرکیف 2003 میں ہم نے یہ کام شروع کیا. پروڈکٹ رجسٹریشن کرانے کے لیے ہم نے جد و جہد کی، اور 2006 میں ہم نے پہلی ایکسپورٹ شروع کی شری لنکا میں. اس کے بعد آج ہم ان ممالک میں ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم اس ایکسپورٹ کو اور بھی بڑھائیں. اور افریقن کنٹریز میں ہم انشاءاللہ کچھ سالوں میں ہی اور کنٹریز میں بھی ایکسپلور کریں گے اور اپنی پروڈکٹس کو انٹروڈیوس کرائیں گے. فامیوو جیسے میں نے کہا کہ 99 میں جب اپنا کام شروع کیا تو ہم نے کوشش کی کہ ایک مارکیٹنگ فلاسفی کے ساتھ ہم ایک جدت لے کے آئیں، کیونکہ فارماسیوٹیکل مارکیٹنگ میں جو ہمارا کسٹمر ہے وہ ایک بہت ہی ہائیلی کوالیفائڈ پروفیشن ہے، میڈیکل پروفیشن جو ڈاکٹرز ہیں. اب ان کے ساتھ ہماری ایک مارکیٹنگ پروموشن کرنے کے لیے ہم نے کوشش کی کہ ہم ایسی چیزیں ان کے ساتھ کریں جو ان کے لیے نالج اور کچھ سوشل سوسائٹی کے حوالے سے کوئی انفارمیشن دیں. جب ہم نے 99 میں اپنی پروڈکٹ لانچ کی تو لانچ کرنے سے پہلے ہم نے ایک کتاب ہم نے کا اجرا کیا جس میں گولڈن ورڈز کے نام سے انگلش میں وہ کتاب تھی. اور اس کتاب میں مشہور فلاسفرز، پوئٹس اور تھنکرز کے کوٹیشنز تھے جو ہم نے کلیکٹ کیے. وہ کتاب جب ہم نے میڈیکل پروفیشن میں ایز اے گفٹ دی تو میڈیکل پروفیشن نے اس کو ایک ڈفرینٹ اس زاویے سے دیکھا کہ یہ کمپنی ہے جو دوائیوں کے علاوہ بھی کوئی کام کرنا چاہتی ہے سوسائٹی میں. تو اس ہماری ایفرٹ کو بہت سراہا گیا. تو اس کے بعد ہمیں کانفیڈنس آیا کہ ہم اسی طرح کے کام کو آگے بڑھائیں. تو الحمدللہ آج فامیوو کی آلموسٹ کوئی 25 کتابیں شائع ہو چکی ہیں، جس میں نے کہا گولڈن ورڈز ہے، پھر بیاس کے 2 والیومز ہیں، پھر مسلم سائنٹسٹ اینڈ اسکالرز پہ ہم نے کتابیں بنائی ہیں، کچھ اشعار پہ کتابیں ہیں. تو یہ سلسلہ جاری ہے، اور جس طرح سے مارکیٹنگ کے لوگ ہیں وہ اپنی اپنی پروڈکٹ کے لیے اپنی اپنی سیگمنٹ کے لیے اسی طریقے سے اشاعت کرتے جاتے ہیں. اور ڈاکٹرز اور میڈیکل کمیونٹی میں یہ ادر دین میڈیکل انفارمیشن، یہ جو انفارمیشن ہے، نالج ہے، یا جو ریڈنگ ہیبٹس ہیں، اس کو ہم کوشش کرتے کہ ہم بڑھائیں. چیلنجز پاکستان فارما انڈسٹری کے بہت سارے ہیں. 1990 سے اگر آپ دیکھیں تو
لوکل فارما انڈسٹری نے کافی گرو کیا ہے. 1980 میں ملٹی نیشنل کمپنیز کا ایک زور تھا اور آلموسٹ 80% مارکیٹ شیئر جو ہے وہ ملٹی نیشنل کمپنیز اون کرتی تھیں. بٹ 1990 کے بعد 95 اور 99 اور 2000 میں لوکل کمپنیز نے کافی اپنا لوہا منوانا شروع کر دیا. اس کی کچھ وجوہات یہ ہیں کہ ایک تو لوکل کمپنیز نے اپنی کوالٹی اپنی پروڈکٹس جو ہیں وہ کافی امپروو کیں کہ اس کا معیار کافی امپروو ہوا, اور ساتھ ہی ساتھ جو میڈیکل پروفیشن ہیں انہوں نے لوکل کمپنیز کو بھی سپورٹ کیا. اسی طریقے سے آج اگر ہم دیکھیں 2016 میں تو آلموسٹ 60% مارکیٹ شیئر لوکل کمپنیز کا ہے اور 40% مارکیٹ شیئر ملٹی نیشنل کمپنیز کا ہے. اب جو چیلنجز ہیں فارما انڈسٹری کے, اسپیشلی پاکستان فارما انڈسٹری کے, بہت سارے ہیں. کچھ چیزیں میں آپ سے بتاتا جاؤں کہ جب 2012 میں 2011 یا 12 میں جب ڈیولوشن کانسٹیٹیوشنلی ایک ڈیولوشن کی امینڈمنٹ ہوئی اور ایک جو کانسٹیٹیوشن کی ضرورت تھی, اس حساب سے فارما انڈسٹری منسٹری آف ہیلتھ ایک شعبہ ہوتا تھا فیڈرل لیول پہ, جس میں فارماسیوٹیکل انڈسٹری بھی پاک ہوئی بھی تھی. تو جب یہ ڈیولوشن ہوا تو اس میں ہیلتھ جو سیکٹر تھا وہ پورا کا پورا پروونشل اس میں ڈیوالو ہو گیا. فارماسیوٹیکل انڈسٹری بھی ہیلتھ سیکٹر میں آتی تھی تو وہ بھی اس کی بھی ڈیولوشن ہو گئی پروونسز لیول پہ. اب دنیا میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنلی اگر فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہمیشہ سے ایک فیڈرل سبجیکٹ ہوتا ہے جس کے لیے جو ایک حکومت ہوتی ہے وہ ایک سینٹرل لیول پہ اس کے ڈیسیشنز کرتی ہے. تو اسی لیے ہم نے بھی کوشش کی کہ گورنمنٹ اور جو اس وقت کے لیجسلیٹرز تھے ان سے ہم نے کافی ڈسکشنز کی, کافی سیمینارز ہوئے, کافی میٹنگز ہوئیں, اور جتنے بھی لیجسلیٹرز تھے, جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز تھے, ان کو ہم نے کنونس کیا کہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری ایسی اتنی امپورٹنٹ انڈسٹری ہے کہ اس کو آپ پروونشل میں نہیں دے سکتے, بیکاز ایک پروڈکٹ کوالٹی ہے یا ایک پروڈکٹ انٹروڈکشن ہے یا ایک پروڈکٹ پرائس ہے, وہ پورے ملک میں ایک ہی ہونی چاہیے. تو اگر آپ پروونشل اگر آپ کر دیں گے تو ظاہری بات ہے پروونشل اتھارٹی اٹانومی ہوگی, تو ہر صوبہ جو ہے وہ کوشش کرے گا کہ اپنی اتھارٹی اور اٹانومی کو ایکسرسائز کرے گا. تو جس سے ہمیں خدشہ تھا کہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں ڈفرینٹ کوالٹی ڈفرینٹ پیرامیٹرز ہر پروونس کے شروع ہو جائیں گے. تو فیڈرل گورنمنٹ سے جب ہماری بات ہوئی, جب لیجسلیٹر سے بات ہوئی, تو وہ ہم نے ان کو کنونس کیا, اور اس کے بعد جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے وہ ایک نیشنل ہیلتھ ریگولیٹری سروس کا ایک ادارہ فیڈرل گورنمنٹ نے بنایا, جس میں فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو پارک کیا گیا. اور پھر ایک ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان کا فارمیشن ہوا 2012 میں باقاعدہ کانسٹیٹیوشنلی, اور وہ ایک نئی باڈی فارم بھی کہ جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو ریگولیٹ کرے گی. بٹ انفارچونیٹلی وہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی جب بنی تو اس کے بعد پورا سسٹم جب چینج ہوا تو اس میں, اور آج تک آلموسٹ 4 سال ہو گئے ہیں, وہ سسٹم انفارچونیٹلی پوری ایک سائیکل میں نہیں آ سکا ہے. انڈسٹری کی کافی کوشش رہی ہے, کافی ڈسکشنز رہی ہیں ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان سے, اس میں کافی لوگ چینج بھی ہوئے, سیکرٹریز بھی نئے آئے ہیں, پھر منسٹرز بھی نئے آئے, گورنمنٹ بھی چینج ہوئی. تو انفارچونیٹلی ابھی تک ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی جو منسٹری آف ہیلتھ ڈیولوشن سے پہلے جو کام کرتی تھی اس فنکشن پہ ابھی تک آ نہیں سکی ہے. تو انڈسٹری کی کوشش ہے کہ وہ کسی طریقے سے ایک ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی پوری اپنی ایک فعال آرگنائزیشن بن جائے, تو جس میں انڈسٹری کا اپنا ایک رول ہو سکے. تو وہ کوشش ابھی بھی جاری ہے, اور امید ہے کہ بہت جلد یا کچھ سالوں میں ایک ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی اپنا پورا فعال ایک اپنا کنٹریبیوشن کر سکے انڈسٹری کی پروگریس میں, انڈسٹری کی گروتھ میں. ایک تو یہ چیلنج ہے, دوسرے بہت سارے چیلنجز ہیں جو انٹرنیشنل سینیریو میں اگر آپ دیکھیں, کوالٹی ہے, کمپلائنس ہے, پرائسنگ ہے, نیو پروڈکٹ انٹروڈکشن ہے. تو یہ بہت سارے چیلنجز ہیں جو انڈسٹری کو فیس ہو رہی ہے. اور سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ایک گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ دوائیاں سستی ہونی چاہیے, انڈسٹری کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ دوائیاں مارکیٹ بیس کمپٹیٹیو پرائسنگ ہونی چاہیے, کیونکہ انڈسٹری ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے از دیئر ٹو میک پروفٹس. تو یہ ایک جو چیلنج ہے بٹوین دا انڈسٹری اینڈ دا گورنمنٹ, کوشش ہے کہ کسی طریقے سے اس میں کوئی معاملہ ایسا ہو
کہ جس میں انڈسٹری کو پرائرٹی دی جائے فار دا بینیفٹ آف دا کنٹری، فار دا بینیفٹ آف دا سوسائٹی، تاکہ انڈسٹری اپنا کنٹریبیوشن جب اکنامک اس میں کرے گی تو اس سے ملک کو ہی فائدہ ہوگا، امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی، دوائیاں اور انٹروڈیوس ہوں گی، کمپٹیشن مارکیٹ میں بڑھے گا تو دوائیاں اور سستی بھی ہوں گی اور کوالٹی کی بھی دوائیاں آئیں گی۔ تو یہ کچھ چیلنجز ہیں جو انڈسٹری کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی فعال بن جائے، پھر ایکسپورٹس پہ گورنمنٹ کی کچھ سپورٹ ہمیں ملے، اور جو پرائسنگ کے ایشوز ہیں وہ کسی طریقے سے سیٹل ہوں، تو انڈسٹری اپنی جو ترقی کے جو مراحل ہیں وہ کر سکے۔ الحمدللہ فارم ایوو 25 سال ٹاپ 25 کمپنیز میں موجود ہے، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ اگلے 5 سال میں ٹاپ 10 کمپنیز میں آ جائیں، اپنی سیلز، اپنی مارکیٹنگ کے ذریعے۔ فیوچر کا جہاں تک تعلق ہے، انشاءاللہ ہماری کوشش ہے ہوئی کہ ہم ٹاپ 10 کمپنیز میں آئیں اور اپنی جو دوائیاں ہیں اس کی کوالٹی کو اور امپروو کریں، کمپلائنس لیول کو اور امپروو کریں، اور ہماری جو سوسائٹی میں جو ایک کنٹریبیوشن ہے فرام دا کارپوریٹ پوائنٹ آف ویو، وہ ہم اپنا رسپانسبلٹی کو فلفل کرتے رہیں، اور نئی میڈیسنس اور نئی ٹیکنالوجی ہم اپنی سوسائٹی میں، اپنے ملک میں لے کے آئیں، تاکہ جو ہیلتھ کیئر سیکٹر ہے وہ امپروو ہوئے، اور جو ہمیں ہیلتھ کیئر سیکٹر کی امپروومنٹ کی ضرورت ہے اس میں ہم اپنا کنٹریبیوشن کر سکیں۔ اور جس طریقے سے آپ کی اکنامکس امپروو ہوتی جائے گی، جس طرح سے لوگوں کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ امپروو ہوتا جائے گا، تو ان کے لیے ایک ہیلتھ کیئر ایک بہت بڑا امپورٹنٹ سیگمنٹ ہو جائے گا، جس کے لیے آئی ایم شیور کہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری کین پلے اے ویری امپورٹنٹ رول، اور فارم ایوو بھی اپنا ایک رول اس میں پلے کرے گا ان لوکل مارکیٹس۔ اور ہماری کوشش ہے کہ انشاءاللہ ہم انٹرنیشنل مارکیٹس میں بھی اپنے ملک کا نام جو ہے وہ ہم آگے بڑھا سکیں، کیونکہ ان فارماسیوٹیکل پروڈکٹ وہ واحد پروڈکٹ ہے جو پاکستان سے ایکسپورٹ ہوتی ہیں ود دا لیبل آف میڈ ان پاکستان۔ پاکستان کی جو میجر ایکسپورٹس ہیں ٹیکسٹائل کی، اور جو بہت ساری ایکسپورٹس ہیں، وہ انفارچونیٹلی وداؤٹ دا لیبل میڈ ان پاکستان ایکسپورٹ ہوتی ہیں۔ تو دوائیاں واحد سیکٹر ہے جس میں میڈ ان پاکستان بائی رولز اینڈ ریگولیشن ہمیں لکھنا پڑتا ہے۔ تو یہی ایک موقع ہے، یہی ایک ہمیں ایڈوانٹیج ہے کہ ہم پاکستان کی جو سافٹ امیج ہے وہ ہم انٹرنیشنل مارکیٹس میں ہم اس کو آگے بڑھا سکیں۔